کمزور ترین حالت میں ہے. تاریخ میں اتنا کمزور پاکستان کا روپیہ نہیں ہوا. ہندوستان کا روپیہ آج تگڑا ہے. ڈالر کے سامنے کیا قیمت ہے پاکستانی روپے کی اور کیا قیمت ہے ہندوستانی روپے کی، یہ بھی آپ گوگل کر لیں. عمران خان، اگر آپ گوگل نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ جو آپ کی جو دن رات بیجا تعریفیں کرنے والے چمچے ہیں ان کو بولے گوگل کھول کے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہندوستان میں کتنے روپے دے کے $1 ملتا ہے اور پاکستان میں کتنے روپے دے کر $1 خریدا جاتا ہے. تو پہلے پاکستان کا روپیہ تگڑا کرو جیسے ہندوستان کا روپیہ تگڑا ہے. اور اگر ہندوستان سے آپ متاثر ہیں اتنے زیادہ تو پیٹرول پرائس کے حوالے سے آپ نے بہت دکھایا کہ آپ بڑے متاثر ہیں اور آپ جو چالاکی کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے قوم نہیں سمجھتی. اگر آپ نے ہندوستان کے پیٹرول کی پرائس کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے دکھایا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی اور اس میں سب سے بنیادی چیز ہے تنخواہ. سب سے بنیادی چیز ہے تنخواہ. آپ یہاں پر جو 1800 روپے کمانے والا اور 1800 روپے ہندوستان میں کمانے والا 90 روپے کا پیٹرول پر لیٹر لے گا، لیکن آپ کا 1800 روپے کمانے والا 145 یا 146 روپے کا پیٹرول پر لیٹر لے گا. فرق صاف ظاہر ہے. فرق صاف ظاہر ہے. وہاں کی تنخواہیں ان کی کرنسی میں ہوتی ہیں بھائی، یہاں کی تنخواہیں ہماری کرنسی میں ہوتی ہیں. یا تو ہمیں ہندوستان کی کرنسی میں پے کرنا شروع کر دو یا تو ہمیں اتنا ہی دو. کنورٹ کر کے تنخواہوں کو بھی کنورٹ کرو. کیوں نہیں تنخواہوں کو کنورٹ کر کے بات کرتے؟ کیوں صرف روپوں کو کنورٹ کر کر ایک گورکھ دھندا آپ نے لگایا ہوا ہے؟ یہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ میڈیا ہے، آپ لوگ چلائیں، آپ لوگ دکھائیں کہ یہ اگر وہاں کی منیمم ویج، یہاں کی منیمم ویج اور پھر کنورٹ کریں اور پھر ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کی فہرست لگائیں. ایک کسی سے میں نے آج امریکہ میں بات کی، میں نے کہا بھائی بتاؤ بڑی مہنگائی ہے وہاں پر، تو لوگ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ بتائیں. کہتے ہیں جی کون مہنگائی ہے؟ پاکستان سے مہنگائی کا کوئی مقابلہ نہیں. پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس سے وہ توبہ کر رہے ہیں. وہ امریکہ میں لوگ جو یہاں بھی آ جاتے ہیں کبھی کچھ ایک آدھ مہینہ گزارنے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں 2-4 سینٹ بڑھے ہیں لیکن ابھی بھی ہم خرید سکتے ہیں. پاکستان کا حال ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا برا ہے کیونکہ ہم یہاں کی مہنگائی بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی بھی ہم بھگتا چکے ہیں. اچھا جی، یہ تو آ گئی جی آمدنی کی بات. آپ اگر فلاحی ریاستوں سے خود کو کمپیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب تو آپ فلاحی ریاستوں کے اندر دی جانے والی ریلیف پر غور کیجئے. فلاحی ریاستوں کے اندر منیمم ویج پر غور کیجئے. فلاحی ریاستوں کے اندر سالانہ آمدنی پر غور کیجئے اور پھر لوگوں کو چونا لگائیے اور بے وقوف بنائیے تو بنتا ہے. لیکن اس طرح چونا نہیں لگانے دیں گے ہم آپ کو. اب میں نے جیسے کہا کہ پر کیپٹا انکم، مہنگائی کی شرح، ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. لیکن آج عمران خان نے ملک کا کیا حشر کیا ہے؟ عمران خان نے ملک کا، اس کی معیشت کا، اس کے تعلیمی نظام کا اور اس کی سیکیورٹی کی سچویشن کا جو چہرہ ہے وہ بگاڑ دیا ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب کے اندر 12 پولیس اہلکار شہید ہوئے لیکن کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں. وہ 12 پولیس اہلکار جو وردی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے لیکن کوئی حساب نہیں. کوئی ان کے خون کا حساب لے گا یا نہیں؟ ہمارے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں. ہمارے لوگ خواہ وہ وردی میں ہو یا سویلین کپڑوں میں ہو، جب وہ شہید کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں پر ان کا خون ہوتا ہے ان کو معاف کرنے کا اعلان عمران خان ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کرتے ہیں. اس سے بڑا المیہ اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے؟ نہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پتہ ہے، نہ اس ملک میں موجود دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو علم ہے
کہ ان لوگوں کو معاف کرنے کی منصوبہ بندی پر کام کیا جا رہا ہے. اس کا اعلان، اور وہ بھی کسی لوکل چینل کے سامنے نہیں ہے یہ اعتراف ہوا، یہ بات کھلی تو کسی بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینل کے اینکر کے سامنے، جو کہ یہ بات سن کر خود بھی ہکا بکا رہ گیا. اچھا جی، اب حالت یہ ہے کہ اسمبلی کی تو شکل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے. اسمبلی ان سے چل نہیں رہی. میں قومی اسمبلی میں ہوں، آپ خود قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھتے ہیں، روز کی بنیاد پر کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جب بزنس لاتی ہے تو اس کا کام ہے کہ اپنے اراکین کو بھی لائے. حالت یہ ہے کہ جو پچھلی اسمبلی کا سیشن ہوا اس میں عمران خان صاحب آ گئے کہ جی لوگوں کو لاؤ، روز کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. جی وزیر اعظم ہیں، لیڈر آف ہاؤس ہیں، اس لیڈر آف ہاؤس کی پوزیشن انہوں نے قومی اسمبلی سے حاصل کی تو انہوں نے میٹنگ بلا لی. 178 لوگ جو تھے وہ آنے تھے، جس میں سے 120 کے قریب لوگ آئے، باقی لوگ غائب تھے. یہ حالت ہو گئی ہے عمران خان کی. وہ کہتے ہیں نا، پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا. تو یہ اس بنیاد پر سیشن بلاتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم لیجسلیشن کے لیے آ رہے ہیں. بھائی لیجسلیشن کے لیے آ رہے ہیں تو لکھی بھی آپ نے، پڑھی بھی آپ نے، ریلیف بھی آپ اپنے منسٹرز کو دے رہے ہیں لیجسلیشن کے تھرو، تو بندے بھی اپنے لے آئے. آپ بندے بھی اپنے لے آئے. آپ نے سلیکٹ ہونا ہے نا دوبارہ، جس کے لیے آپ ای وی ایم مشینز کی بات کرتے ہیں، تو بندے اپنے لائے نا. کیونکہ اس دھاندلی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کسی صورت ہم اس دھاندلی کو سپورٹ نہیں کریں گے. لہٰذا وہی بات ہے کہ اگر پلے کچھ نہیں ہے تو بیٹھ کر اپوزیشن سے بات کرو. کیونکہ اگر کوئی قانون اس ملک میں لانا ہے جو عوام کے لیے بھی اچھا ہے تو آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی. لیکن چونکہ دال میں کچھ کالا ہے، آپ کی داڑھی میں تنکا ہے، لہٰذا آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے. اور آپ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہ کرپٹ ہے. ارے بھائی، کرپشن کی تو پوری فہرست آپ کے لوگوں کے حوالے سے ہے، موجود ہے. لیکن جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے وہ کام ہی نہیں کرنے دیتا نیب کو. آپ کے اوپر کارروائی ہی نہیں ڈلتی. آپ کے اوپر ہاتھ تو دور کی بات ہے، آپ کی طرف تو نیب دیکھنا بھی نہیں چاہتا. آپ کی طرف تو رخ ہی نہیں ہے نیب کا. خورشید شاہ کو 2 برس رکھ لیتے ہیں، اس پر کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہاں، ان کی لازمی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو، ان کی پگڑی اچھالی جائے. لیکن عزت اور بےزتی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، عمران نیازی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ شخص باعزت اپنی بیل لے کر آیا ہے اور وہ فیس کرے گا اپنے تمام کیسز کو. اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی سے منسلک تمام لوگ جن کو نیب کے ذریعے وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ فیس کریں گے، قانون کو فیس کریں گے. اور اگر قانون دوسروں کو نہیں پکڑے گا تو ہم کہیں گے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے اپنی ججمنٹ میں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے نیب کے ذریعے. نیب صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کہتی، یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججمنٹس ہیں، ان کی آبزرویشنز ہیں جو اخبارات میں بھی شائع ہوئے ہیں. کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہاں جی، تو حالات جس طریقے کے ہیں، آئی ایم ایف کی غلامی میں عمران خان اور ملک کا سودا اس قدر آئی ایم ایف کے سامنے وہ کر چکے ہیں کہ اب وہ روز آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہے وہ پوری کرتے ہیں. وہی آئی ایم ایف جہاں وہ جانا پسند نہیں کر رہے تھے، اس کے بدلے وہ خودکشی کو ترجیح دے رہے تھے. خودکشی تو بہت دور کی بات ہے. آج تو آئی ایم ایف کے سامنے عمران خان لیٹ چکے ہیں، اور جو آئی ایم ایف کا ایجنٹ اسٹیٹ بینک پر بٹھایا گیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. مطلب اس شخص کی اتنی ہمت دیکھیے اور اتنی ڈھٹائی دیکھیے کہ وہ بیٹھ کر یہ بھی جسٹیفائی کر رہا ہے کہ آج 171 پر یہ نا کہ بڑھ گیا، اس سے بھی زیادہ 171 ہے. مشکل ہے بتانا. ہاں مشکل ہے. 171 روپے کا $1 وہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہے. اگر اس سے پاکستان کو فائدہ ہے تو عمران خان اپوزیشن کے وقت میں کیوں دھاڑے مار مار کے یہ تقریر کرتے تھے کہ اگر $1 پیسہ
रुपए में 1 पैसा भी इजाफा होता है डॉलर की कदर के मुताबिक तो 500,000 अरब का नुकसान होता है। तो ये 500,000 अरब कितने बन गए जब से ये आए हैं, और पैदर पे जो डॉलर में रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, ये कितने हजार अरब डॉलर बन गए। ये तो इमरान नियाजी हमें बताएं। मैं कौन कौन से इनके स्कैंडल्स आपके सामने रखूं। अगर आप सौदे की बात करते हैं तो अभी मैंने क्योंकि देखिए अब तो देखना पड़ता है कि आज आटा कितना है, 2 दिन पहले आटा कितना था, ये भी देखना पड़ता है। तो अब जो कीमतें सामने आई हैं, अब ये ऑयल, कुकिंग ऑयल 410 रुपए किलो, ठीक हो गया। 3 दिन पहले ये 370 रुपए था। 3 दिन पहले वो